ایک بار اور درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا بہت مشہور ہے، بہت معروف ہے، علماء سے بارہا آپ اس آیت کریمہ کو سنتے بھی رہتے ہیں اور اس کے ذیل میں گفتگو بھی سماعت کرتے رہتے ہیں۔ میں ایک آسان سا اور بڑا سلیس سا ترجمہ اس آیت کریمہ کا کر دوں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ خبردار، ہوشیار، الا خبردار، ہوشیار، بی کانشیس، بی الرٹ، ان اولیاء اللہ، یہ میرے دوست ہیں۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ رب فرما رہا ہے کہ خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، یہ میرے دوست ہیں۔ کون دوست ہیں؟ جو یہ ولی ہیں، یہ میرے دوست ہیں۔ ہوشیار ہو جاؤ، بی الرٹ، بی کانشیس، دیز آر مائی فرینڈس۔ یہ جو اولیاء کی جماعت ہے یہ سب میرے دوست ہیں۔ آگے کیا فرمایا رب نے؟ یہ جو میرے دوست ہیں انہیں کوئی خوف نہیں اور کوئی غم نہیں۔ جو اولیاء ہیں انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا اور کوئی غم نہیں ہوتا۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے آپ کو؟ خوف کا ہونا اور غم کا ہونا یہ اللہ نے انسان کی فطرت میں ودیعت فرمایا ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں جسے خوف نہ ہو، غم نہ ہو۔ عام انسان کی بات تو چھوڑو، نبیوں میں بھی خوف ہے، نبیوں کو بھی غم ہے۔ یہی قرآن ہمیں کہتا ہے کہ اور موسیٰ رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرے۔ قرآن میں حضرت موسیٰ نبی ہے، نبی کے بارے میں رب کہہ رہا ہے کہ ڈرے۔ ایوب روئے، رونا غم کی نشانی، تو نبیوں میں غم بھی ہے قرآن کے مطابق، نبیوں میں خوف بھی ہے۔ وہی رب یہ فرما رہا ہے کہ اولیاء میں، ولیوں میں، یہ جو میرے دوست ہیں ان میں کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں۔ تو نبوت افضل ہے کہ ولایت؟ نبوت افضل ہے۔ تو نبیوں میں تو خوف بھی ہے، نبیوں کو ڈر بھی ہے، نبیوں میں خوف بھی ہے، اور ولیوں کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے رب؟ انہیں کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں۔ کیا سمجھے آپ؟ اللہ پاک یہاں اپنے دوست بندوں کا مقام بتا رہا ہے۔ خوف اور غم کا ہونا یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ ولیوں میں خوف نہیں، اور ہم نے میر میرا، پیر پیرا، محبوب سبحانی، غوث سمدانی، شہباز لامکانی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو کعبے میں مطاف کی زمین پر سجدے میں سر رکھ کر رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر خشیت کے ساتھ روتے ہوئے دیکھا۔ یہ رونا خوف کی نشانی، اور اللہ کہتا ہے ولیوں میں خوف نہیں۔ غوث اعظم تو خوف سے رو رہے ہیں۔
رب کیا کہنا چاہتا ہے؟ رب اپنے ان دوست بندوں کا تعارف کیا کرانا چاہتا ہے؟ مولا تو نے تو ہر انسان کو خوف عطا فرمایا ہے، غم عطا فرمایا ہے۔ خوف و غم نبیوں میں بھی ہے، خوف و غم ولیوں میں بھی ہے، خوف و غم ہر انسان میں ہے، اور تو فرما رہا ہے کہ ہمارے دوستوں میں خوف نہیں، غم نہیں۔ اور تیرے ولیوں کو تو ہم نے خوف سے لرزتے دیکھا ہے، سجدے میں سر رکھ کر خشیت میں روتے دیکھا ہے، اور تو کہہ رہا ہے کہ خوف نہیں، غم نہیں۔ میرے پیارے سمجھو، وہ خوف اور غم ہر انسان کی فطرت میں اللہ نے ودیت فرمایا ہے۔ یہاں جو رب کہہ رہا ہے کہ میرے ولیوں کو خوف نہیں، غم نہیں، یہاں اپنے دوست بندوں کا مقام بتا رہا ہے کہ یہ میرے دوست بندے ایسے ہیں کہ جب یہ میری یادوں میں کھو جاتے ہیں، جب یہ میرے ذکر میں ڈوب جاتے ہیں، مستغرق ہو جاتے ہیں، میرے خیالوں میں آ جاتے ہیں، میرے ذکر میں ڈوب جاتے ہیں، تو اس وقت میں سارے حجابات ہٹا دیتا ہوں، سارے پردے گرا دیتا ہوں، ساری دوریاں دور کر دیتا ہوں، اور یہ اس وقت میرے اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ اس وقت نہ انہیں کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے۔ اللہ پاک اپنے ان دوست بندوں کو وہ قربت عطا کر دیتا ہے جب وہ اللہ کے ذکر میں ہوتے ہیں تو اس وقت ساری دوریاں دور کر دی جاتی ہیں، وہ اللہ کے قرب خاص میں ہوتے ہیں، اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ جب وہ قریب ہو جاتے ہیں تو اس وقت نہ انہیں کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے۔ یہ ہے دوست بندوں کا مقام۔ یہ بڑے اہم لوگ ہیں میرے پیارے، بڑے اہم لوگ ہیں۔ یہ جو ولی ہوتے ہیں نا، یہ بڑے اہم لوگ ہیں۔ اللہ نے ان کا ذکر یوں ہی نہیں فرما دیا، اللہ کہہ کر کا خطاب کیا ہے۔ جب کوئی بات اللہ کہہ کر کہی جائے تو اس کا مطلب بات بڑی اہم ہے۔ جیسے آپ بھی اپنی زبان میں کہتے ہو، ارے بھائی سنو، ہوشیار ہو جاؤ، غور سے سنو، ذرا کانسنٹریٹ کرو، میری طرف دیکھو، غور سے سنو، جو بات میں کہہ رہا ہوں بڑی اہم ہے۔ یہ کب کہتے ہیں آپ؟ جب کوئی خاص بات ہوتی ہے تو لوگوں سے کہتے ہیں آپ کہ ذرا کانسنٹریٹ کرو، ہماری طرف دیکھو، دھیان سے سنو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بات ہے وہ بڑی اہم ہے۔ اسی طرح اللہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے عربی میں کہ جب کوئی خاص بات کہی جاتی ہے، بڑی اہم بات کہی جاتی ہے، تو اللہ کہہ کر خطاب کیا جاتا ہے۔ تو اللہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ہوشیار خبردار، مولا ہوشیار خبردار ہو گئے۔ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ میرے دوست ہیں، جب یہ میرے قریب ہوتے ہیں تو انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا، کوئی غم نہیں ہوتا۔ آپ سمجھ گئے؟ تو جب یہ بڑے اہم لوگ ہیں، جب یہ بڑے ہی امپورٹنٹ لوگ ہیں اور اللہ نے روئے زمین پر ان کو رکھا ہے تو کسی خاص کام کے لیے رکھا ہوگا۔ جب یہ اہم ہیں تو ان کا کام بھی بڑا اہم ہوگا، ان کا رول بھی بڑا اہم ہوگا، ان کا ورک بھی بڑا اہم ہوگا۔ جب اتنے اہتمام سے رب ان کا تعارف کرا رہا ہے تو ان کی شخصیت بھی بڑی اہم، ان کا وجود بھی بڑا اہم، ان کا کام بھی بڑا اہم۔ تب ان کا وجود کتنا اہم ہے؟ اتنا اہم ہے کہ جب تک اللہ کا ایک ولی بندہ بھی روئے زمین پر ہے، اس دھرتی پر ہے، اللہ پاک قیامت نازل نہیں فرمائے گا۔ یہ اتنے اہم ہے، اور ان کی ضرورت اتنی اہم ہے کہ جب تک دنیا میں ایک انسان بھی زندہ ہے، اللہ کے دوست بندوں کی ضرورت باقی ہے۔ یہ تو ہو گئی ان کی اہمیت۔ اب ان کا ورک، ان کا رول کیا ہے اس دنیا میں؟ اللہ نے انہیں روئے زمین پر رکھا ہے، کس خاص کام کے لیے رکھا ہے، کس مین ورک کے لیے رکھا ہے؟ ان کا مین ورک کیا ہے؟ ان کا اصل کام کیا ہے؟ ان کا اہم کام کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں، اپنی سمجھ سے یہی سمجھتے ہیں کہ ان اولیاء کرام کا کام تو بس اتنا ہی ہے کہ ان کی بارگاہوں میں جایا جائے، دعا کی جائے،
بے اولاد اولاد کے لیے دعا کرے، زندگی سے مایوس انسان زندگی کی خوشیاں مانگے، تنگ دست انسان اپنے گھروں کی خوشحالی مانگے، بار قرض میں دبا ہوا انسان قرض سے نجات مانگے، بیماریوں سے پریشان انسان شفا مانگے۔ ہر انسان اپنی ضرورت سمجھتا ہے کہ ان ولیوں کی بارگاہ میں جایا جائے، ان سے دعا کی جائے اور اپنی ضرورتیں ان سے پوری کروائی جائے۔ میرے پیارے، یہ بات ذہن میں رکھ لو، یہ جو ہم بزرگوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں اور یقیناً وہاں سے ہمیں ملتا بھی ہے، بے اولادوں کو اولاد مل جاتی ہے، مایوس زندگیوں کو بہاریں مل جاتی ہیں، بے روزگار انسان کو روزی مل جاتی ہے، ایک کمزور انسان کو توانائی مل جاتی ہے، بیمار انسان کو صحت مل جاتی ہے، یہ سب ملتا بھی ہے۔ لیکن میرے پیارے، یہ ان اللہ کے ولی بندوں کا یہ مین کام نہیں ہے، یہ ان کا ایڈیشنل ورک ہے، یہ ان کا جزوی کام ہے کہ ہم ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں، روتے ہیں، تڑپتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں۔ یہ سب بڑے ہی دیاوان ہیں، دیالو ہیں، سافٹ ہارٹڈ ہیں، رحم دل ہیں، یہ ہماری حالت کو اپنی قبروں سے دیکھتے ہیں۔ یہ میرا محبت کرنے والا میری بارگاہ میں اپنے دکھ سے پریشان ہو کر تڑپ کر رو رہا ہے، جب یہ ہمیں روتا ہوا دیکھتے ہیں ان کے دلوں میں رحم آ جاتا ہے، یہ اپنی تربت میں رب کی بارگاہ میں ہمارے لیے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں۔ اللہ ان کی محبوبیت کے صدقے ان کی دعا سن لیتا ہے، ہمارا کام ہو جاتا ہے۔